فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، مل گئی مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اکثر سنا کہ جی والدین جو ہیں وہ بچے کو جو ہے نا عرش سے فرش پر لاتے ہیں، یعنی اس دنیا میں لاتے ہیں، اور جو استاد ہے وہ بچے کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ کسی حد تک یہ بات ویسے غلط بھی نہیں ہے۔ تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میرا بچپن تھا نا، اصل میں پتہ کیا بات ہے، جو والدین ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ آپ کی پہلی تربیت ہے، وہ آپ کی پہلی درسگاہ ہے، تو والدین جو تربیت دیتے ہیں نا، جو آپ کو ڈائریکشن دیتے ہیں زندگی کی، وہ والدین ہی دیتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین آپ کو کسی اچھے کام کی طرف لگا رہے ہیں تو یقیناً آپ کی نیکسٹ زندگی میں بھی آپ جو بڑے ہوتے جا رہے ہوں گے، پھر جب خود سوجھ بوجھ والے بھی ہوں گے، لیکن آپ کے اندر سے وہ چیز نہیں مٹے گی جو آپ کے والدین نے آپ کی، وہ کہتے ہیں نا گٹی کی صورت میں دی ہوتی ہے، تو وہ کبھی بھی آپ کی نہیں چھوٹے گی، نہ آپ کی چینج ہوگی، نہ ختم ہوگی۔ آپ اسی کو فالو کرتے ہیں، یعنی کہ اسی کی ڈائریکشن میں چلتے چلتے اپنی زندگی کو نیکسٹ گزارو گے۔ تو پھر یہ ہے کہ والدین اگر آپ کو کسی اچھے کام کی طرف لگاتے ہیں، یقیناً آپ کا فیوچر بھی اچھے کام کی طرف ہی ہوگا، مائنڈ کہ یار میں نے یہ کرنا ہے، اس طرف جانا ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ کو مطلب جیسے کہ اگر آپ کو وہ ناتواں بناتے ہیں، پھر یقیناً آپ کی ڈائریکشن ایسی ہوگی کہ کچھ اچھے کاموں کی طرف فیوچر میں بھی، یا ناتواں بننا، یا کچھ اچھا کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ کو وہ سنگر بناتے ہیں، یقیناً آپ پھر اس طرف، جس کو ہم مطلب نیگیٹیو یا فن کی لائف کہہ سکتے ہیں، یا کچھ بھی نام دے سکتے ہیں، تو پھر آپ اس طرف ہی آپ کا مائنڈ سیٹ جائے گا۔ تو خیر اس پہ میں زیادہ بات نہیں ابھی کرنا چاہتی، لیکن یہ کہ میرے ساتھ جو ہوا، میرے فادر نے مجھے بچپن سے ہی ناتوانی کی طرف لگایا، اور مجھے بلکہ اس کی تربیت دی۔ مختلف اس وقت عام تھی ناتوانی، اب تو کافی یہ بھی چیزیں کم ہو گئی ہیں۔ تو اس وقت ہمارے گھر میں بلکہ پروگرام آتے ہوتے تھے مساجد کے، جو مردوں کی محافل وغیرہ ہوتی تھی، اور ڈیڈ ایسے ڈفرینٹ لے کے آتے تھے مجھے، انہوں نے نا وہ کرنا، اس کا سکھانا، سنانی، اور کہنا اس طرح یہ دیکھو یہ کس طرح، اور اسپیشلی مردوں کی کہتے ہیں ان کی زیادہ اچھی ہوتی ہیں، ان کو زیادہ ہوتا ہے ایکسپیرینس پڑھنے کا۔ خیر وہ مجھے انہوں نے ڈفرینٹ سنانی، تو مجھے اچھا ناتواں بنانے میں انہیں کا بہت زیادہ رول تھا۔ اس وقت میں مسجد پڑھتی بھی تھی، پھر مجھ سے بلکہ مجھے سکھانے کے لیے بھی انہوں نے ہائر کیا۔ تو ماشاءاللہ اس وقت اللہ کے فضل میں بڑی اچھی ناتواں تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے میری مدر نے مجھے درود شریف کی طرف لگایا، تو ایسے ہی بس نا وہ، کیونکہ درود تنجینہ کا میری مدر نے ابھی نا کوئی ٹائم پہلے میری ایسے انگیجمنٹ ہوئی، تو میری مدر نے کہا کہ اور نہیں فارغ رہتی ہے تو یہ چلو پڑھو، تو بہتری ہوتی ہے ہر کام میں۔ خیر اللہ کا مطلب اس میں بہتری کہ وہ میری انگیجمنٹ تو خیر ختم ہو گئی، لیکن یہ کہ اس طرح پھر لیکن وہ درود شریف پڑھا، اس کی وجہ سے بھی اللہ کا کافی فضل جو ہے ہوا۔ تو یہ چیزیں کس طرف لگانے والے میرے والدین تھے۔ تو ابھی میں کوئی ایسے اسپیشل پڑھتی نہیں ہے، پڑھ نہیں پاتی، لیکن میں چھوٹی کوشش ہے کہ میں مختلف جتنے درود شریف میں یوٹیوب سے بھی جہاں سے مجھے ملے میں یاد بھی کروں اور آپ لوگوں تک پہنچاؤں، تب بھی اسی جستجو میں ہوں۔ تو
یہ ہے کہ اس درود شریف کی وجہ سے اللہ کا فضل ہوا، اللہ کے کچھ پردے چاک ہوئے، جو اللہ پاک نے جتنی مطلب مجھ پہ جو کرنا تھا وہ، کیونکہ اللہ پاک کے پاس تو ہر اختیار ہے، تو میں نے ایسے درود تنجینہ پڑھنا شروع کیا۔ تو فجر کی نماز کے بعد میں جب چھت پہ جاتی، واک کرتی اور ساتھ پڑھتی، میں نے پہلے اسے یاد کیا، پھر میں نے 100 مرتبہ نہ پڑھنا شروع کیا۔ تو تب مجھے کچھ اللہ پاک کی طرف سے کہ مجھے کچھ نہ بادلوں میں نہ جیسے پروں والی چیزیں نظر آئیں، جنہوں نے آ کے سورج کو ڈھک لیا جب تک میں پڑھتی رہی، اور جب میں پڑھنا چھوڑ دیا تو تب وہ اور نیچے آ گئی تو وہ پھر ہٹ گئے۔ مطلب اس طرح میں نے وہ 2 دن تو مسلسل یہ چیز دیکھی، کیونکہ میں نے نہ سنا تھا کہ جب فجر کے بعد جو ہے نا اللہ پاک کے رحمت کے رزق کے فرشتے جو ہے زمین پر آتے ہیں، تو میں فجر کی نماز پڑھنے چھت پہ چلے جانا اس گمان کے ساتھ، تو شاید وہ قدرت نے اس وجہ سے کہ میرے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی تھی تو وہ یہ عیاں کر دی۔ تو پھر میں اللہ کے فضل سے پھر یہ اپنے پیرنٹس کو بات بتائی، جس پاس نظر رکھ دے، جس پاس تو جا سرکار نظر رکھ دے۔ اس کے بعد یہ کہ جب کیونکہ میرے روحانی استاد ہیں جو جن کو میں روحانی استاد سمجھتی، شیخ الوظائف ابکری والے تارم میں موجود آئی صاحب، میری ان سے کوئی کانٹیکٹ، کوئی ایسی بات یا کوئی میرا ان سے رابطہ تو نہیں ہے، لیکن یوٹیوب پر بس ان کے میں نے وظائف وغیرہ سنے، ان کی مطلب چیزیں سنی اور اس کو اس طرح پڑھے ان کے کچھ وظائف، تو اسی طرح جس طرح انہوں نے بتائی تو جیسے 3 نشانے پہ لگتا تو یہی میرے ساتھ ہوا۔ تو میں نے تب سے ان کو اپنا استاد مانا، بلکہ وہ مانتی اس وقت بھی تھی، پھر سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ فرض سے عرش پر پہنچانے والا استاد، تو میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کام میں کچھ بھی نہیں، میں اتنا مجھے ڈر لگتا ہے اللہ پاک سے یہی کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہوتے، اللہ پاک کی رحمت کہیں زیادہ بڑی ہے۔ تو میں جب شیخ وظائف صاحب کے میں نے کچھ عمل کیے، اور ایک عمل میں نے ایک ہی دن کیا، وہ بھی میں سنانا نہیں چاہتی، میری دنیا کا بہترین خواب یہ جو بلائی پائی ہیں ان کی ڈیتھ سے تھوڑا ٹائم پہلے وہ مجھے آیا تھا، جب میں نے یہ میرے خیال سے ان کی انٹرویو سننے سے پہلے ان کی غالباً ڈیتھ سے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے یہ خواب آئی تھی، بالکل سٹارٹ میں جنوری کے نیا سال جب اس وقت شروع ہوا، تو پھر یہ اس وقت مجھے خواب آئی، لیکن ابھی یہ میں سنانا نہیں چاہتی، لیکن دنیا کا سب سے پیارا خواب تھا، اور وہ جو ہے نا جس چیز کی وجہ سے مجھے شیخ الوظائف صاحب کے ایک عمل کی وجہ سے مجھے ایک ہی رات میں مجھے سمجھ لیں کہ فرض عرش پہ انہوں نے پہنچا دیا، مجھے میرا سمجھ لیں کانٹیکٹ اللہ پاک کے فضل سے، اللہ پاک کے فضل سے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میرا ڈائریکٹ رابطہ جیسے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مطلب ایسے مجھے ایسے لگتا ہے میرا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو گیا ایسے، تب سے میں ان کی اور بھی بڑی فین ہوں شیخ الوظائف صاحب کی، کہ انہوں نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میں اس قابل نہیں ہوں، میں بالکل بھی اس قابل نہیں ہوں، میں تو وہی خوف آتا ہے کہ میں کہاں پہ ہوں، اور
اللہ کا فضل کتنا بڑا ہے. اگر بچنے والی کرم کرنے والی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے. انسان کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ پاک سے بس یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک نیک ہدایت دے، اللہ پاک بس کرم کرے اور آسانیاں بھی کرے اور رہنمائی کرے اور مدد فرمائے. بس یہی دعا ہوتی ہے اور یہ سب کے لیے ہوتی ہے. اور جتنے سننے والے ہیں اللہ پاک آپ سب کی بھی تمام جو ہے نا پریشانیاں بھی دور کرے، اور آپ کے بھی اس مہینے، اس برکتوں والے مہینے کے واسطے اور اس برکتوں کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص واسطے، خاص کرم سے آپ سب کی بھی دعائیں قبول کرے، آپ کی جولیاں بھرے، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو خواہشات ہیں، تو آپ کی نیک تمنائیں سب کی اللہ پاک قبول کرے اور آپ کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. اور مجھے بھی اپنی ڈیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو یہ ہے کہ جو چیز آپ عمل کرتے ہیں، جو پڑھائیاں کرتے ہیں، وہ آپ کی رد نہیں ہوتی، ان کے آپ کی دعا تک میراد ہوتی. اور مجھے یہ بھی علم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہماری نعتیں بھی سنتے ہیں. دروشی تو سنتے ہی سنتے ہیں، وہ نعتیں بھی سنتے ہیں، یہ میرا یقین ہے. تو ایسے ہی ہے. اور اللہ پاک سے بس دعا ہے مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور ایگری کریں تو بھی بتائیے گا، نہیں تو بھی